اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ بقرہ کا میں نے 8واں رکوع شروع کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ خطاب مسلمانوں کی طرف کیا ہے اور ان کو یہودیوں اور بنی اسرائیل کی چال بازیوں سے بچنے کی تلقین کی اور ان کو بتایا کہ وہ کس طرح کی چال بازیاں کرتے ہیں۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہی ہیں، لیکن آج کل کے جو مسلمان ہیں اور آج کل جو آپ کا معاشرہ ہے اس پر بھی یہ آیات فٹ آ سکتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلو گے اور تمہارے اعمال بھی اور تمہارے عقائد بھی اسی طرح ہو جائیں گے جن گمراہیوں اور برے عقائد کا شکار بنی اسرائیل ہو گئی تھی۔ تو آپ نے جب میں یہ آیات پڑھ رہا ہوں تو غور کرنا ہے کہ کہیں ہم بھی تو ان گمراہیوں کا شکار نہیں ہو گئے جن کا بنی اسرائیل شکار ہو گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اقوال ہی پر چلتے ہیں، یعنی وہ اپنے دین کے صرف نام اور چند ظاہری رسومات کے سوا کچھ نہیں جانتے اور دین کی حقیقت اور اس کی اصل موضوع سے بے خبر ہوئے پڑے ہیں۔ اب یہ بنی اسرائیل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان کو دین کے احکامات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں سے بچنے کی تلقین کی ہے، کن راستوں پر چلنے کی تلقین کی ہے، ان کو کچھ نہیں پتہ، صرف ان کو کچھ ظاہری رسومات ہیں ان کا پتہ ہے۔ اگر ہم آج کل کے مسلمانوں کو دیکھیں تو مسلمان اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن مسلمانوں کی اکثریت کے اعمال اس سے بالکل مختلف ہیں۔ قرآن مجید سے بہت دور ہو چکے ہیں، قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ جب تک آپ قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، حقوق اللہ کیا ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے، حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ اب اکثر مسلمان نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد کے لیے اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے ان کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، جو شرک کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ غیب میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو ظالم کے خلاف جہاد کرو۔ آج کل فلسطین کے مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، لیکن تمام حکمران سوئے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تو زبانی اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف کہتے ہیں اور اسی طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ہلاکت اور افسوس ہے۔ یعنی بنی اسرائیل نے جو اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری تھی تورات، اس میں تبدیلیاں کر دی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ ایک رسول آئے گا جو تمہیں ہدایت کی طرف بلائے گا، وہ بھی ساری چیزیں انہوں نے تبدیل کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا کہ یہ ساری ہلاکت کی چیزیں ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز آگ میں رہیں گے۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد نامہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، بلکہ تم بے علمی سے اللہ تعالیٰ کی ذمہ باتیں گھڑ لیا کرتے ہو۔ اب یہاں پر یہودیوں کے ایک عقیدے کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم صرف چند روز کے لیے جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نکال لے گا کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبوب امت ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی کل مدت 7,000 سال ہے، ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن ہمیں عذاب ہوگا، تو صرف 7 دن ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اس قول کی تردید میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ آج کل کے مسلمانوں کے بھی کچھ اس طرح کے عقائد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم چند روز جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہماری جو نیک ہستیاں ہمیں وہاں سے نکال لیں گی۔ اگلی آیات میں اس کی بھی تردید ہو گئی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو جہنمی ہیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور جو جنتی ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس سے آگے بہت اہم آیات ہیں۔ بلا من قصب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یقیناً جو بھی برے کام کرے اور اس کی نافرمانیاں اسے گھیر لیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں۔ اب اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص بھی برے کام کرے اور اس کا اٹھنا بیٹھنا صرف اور صرف اسی برائی کے گرد ہی ہو اور اس کو توبہ کی توفیق نہ ملے تو ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ یعنی ایک ایسی خطا جو لگاتار کی جائے اور اس سے توبہ نہ کی جائے تو انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن جو لوگ گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سورہ زمر میں بھی ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی موت کے غرغرے سے پہلے پہلے کسی نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے اگر وہ ان سے توبہ کر لے گا سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پائے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہاں پر ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گناہوں کو حقیر نہ سمجھا کرو، وہ جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو کہ اگر کئی آدمی ایک ایک لکڑی کے لیے آئیں تو انبار لگ جاتا ہے، پھر اگر اس میں آگ لگائی ہے تو بڑی بڑی چیزوں کو جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔